صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अल-मुस्लिहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार इस्लाह फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے جب ان کی موت کا وقت تھا تو انہوں نے کوئی وصیت کی تھی جسے میں نہ سن سکا، جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے کچھ صدقہ کرنے کو کہا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، ان کو ثواب پہنچے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بڑی بڑی شخصیات عطا کی تھی، اور ان میں ایک ایسی ہستی جن کے پاس زمین کا فلسفہ تو نہیں تھا لیکن دانش برہانی تھی، اور اس کی وافر مقدار اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی۔ حالت یہ تھی کہ ابو علی سینا جیسے لوگ جو تھے ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے، بہت بڑے فلسفی اور حکیم، اور دوسری طرف امام کشیری جیسے لوگ جب ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے تو اپنے آپ کو طفل مکتبی سمجھتے تھے۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جن کی روحانی باطنی تربیت سیدنا باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مزار پر انوار سے کی تھی، اور بادشاہان وقت جو تھے ان کے دربار میں یہ کبھی نہیں چل کے گئے، شاہان وقت ان کی خدمت پہ حاضر ہوتے تھے، اور اس وقت کا غزنی کا اتنا بڑا شہنشاہ، اس وقت پتہ نہیں کتنے ملک جو ہیں وہ اس میں جو ان کی بادشاہی میں شامل تھے، وہ ان کی خدمت میں کس طرح گئے۔ سلطان محمود غزنوی جو تھا ان کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، یہ تو تفصیلات آج میں اپنے اسکالرز رات سے آپ کو سنواؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے انٹرو میں بہت زیادہ تفصیلات بیان کر دوں، لیکن ایک بات لگتا ہے کہ شاہان وقت بھی جو تھے جب جا کے اس نے بہت مکالمہ ہوا، آپ نے اس کو نصیحتیں فرمائیں، تو سلطان محمود غزنوی کو روحانیت کی طرف مائل کرنے میں یا ان کے قلب و ذہن میں جو ایک انقلاب بپا ہوا، اس میں سمجھتا ہوں میں کہ سب سے زیادہ اثر جس شخصیت کا ہے وہ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آپ نے اس کو جس وقت انہوں نے آ کے آپ کی خدمت میں اشرفیاں پیش کی سلطان نے، تو آپ نے وہ اشرفیاں ایک طرف رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ اس وقت جو روٹی کا ایک ٹکڑا کھا رہے تھے، خشک روٹی کا، آپ نے اس کو بھی اس کی طرف بڑھایا۔ سلطان نے کوشش کی تو حلق میں وہ خشک ٹکڑا پھنس گیا اور وہ کھا نہیں سکا، تو آپ نے کیا محسوس کر رہے ہو؟ سلطان نے کہا، جی یہ روٹی کا ٹکڑا اٹک گیا، یہ خشک روٹی تھی۔ فرمایا، جس طرح یہ خشک روٹی کا ٹکڑا تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، اسی طرح یہ اشرفیاں تمہاری ہمارے حلق سے نیچے نہیں جا سکتی۔ ساری زندگی ایسی انہوں نے زندگی بسر کی، ایسی انہوں نے سادگی کی زندگی بسر کی کہ ایک بعض اوقات یوں احساس ہوتا ہے جب میں ان کی حیات کا مطالعہ کر رہا تھا مختلف کتب میں، کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی یہ طلسماتی شخصیت ہے، یا یہ صرف باتیں کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے 40 برس تک دل چاہا بھی، نفس نے چاہا بھی، تو ایک گھونٹ ٹھنڈے پانی کا نہیں انہوں نے پیا، اور کھٹی لسی پسند تھی، وہ ایک گھونٹ لسی کا بھی نہیں پیا، اپنے نفس سے اتنی جنگ رکھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے ایک ایسی صلح کی کہ پھر ساری زندگی رب سے جنگ نہیں کی، اور نفس سے ایسی جنگ کی پھر ساری زندگی اپنے نفس سے میں نے صلح نہیں کی۔ 7 دن کا فاقہ ہے، خانقاہ میں سارے درویش بیٹھے ہوئے ہیں، فاقے کی نوبت ہے، اور 7 دن کے بعد ایک آدمی آتا ہے، آٹے کی بوری اس کے پاس ہے، ایک بکری ہے اس کے پاس، کھانے کے لیے لے کے حاضر ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کیسے آئے؟ اس نے کہا جی صوفیاء کے لیے کھانے کے لیے کچھ لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی تم میں سے جو صوفی ہے وہ قبول کر لے، میں تو اپنے آپ کو تصوف کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ اس شخص کا عجز اور انکساری ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ مرد حق وہ ہے جو تکبیر تحریمہ جو ہے وہ خرقان میں سنے اور سلام جا کے کعبۃ اللہ میں پھیرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طے الارض کی جو صلاحیت تھی اور جو طاقت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی، اور اسی کا ایک جو اعجاز تھا کہ 30 برس تک آپ جو تھے وہ روزانہ عشاء کی نماز خرقان میں ادا کرتے تھے،
اور پھر سیدھے جاتے تھے بستام میں، حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پہ حاضری دیتے، وہاں پہ جا کے عبادات ریاضات کرتے، اور 30 میل پیدل چل کے پھر واپس جو تھے وہ خرقان آ جاتے، اور پھر اپنی اس شیخ کا جن سے ان کو فیض ملا تھا ان کے ادب اور احترام کی یہ کیفیت تھی کہ جب آپ کا وصال قریب آیا تو آپ نے کہا 30 گز گہری جو میری قبر ہے وہ تم کھودنا، یہ نہ ہو کہ بستام کی زمین ذرا نیچے ہے اور خرقان کی زمین ذرا اوپر ہے، تو اس لیے ان کی خانقاہ یا ان کے مزار پرانوار سے میری جو قبر ہے یہ نیچے رہے۔ سما کے جو آپ جانتے ہیں کہ نقشبندیوں کے یہ امام تھے، اور نقشبندیوں کے ہاں سما کا کوئی رواج نہیں، لیکن جب ان کی خدمت حضرت ابو سعید گئے تو انہوں نے کہا جناب سما سننے کو جی چاہ رہا ہے، سما سننا چاہیے۔ آپ نے کہا اچھا ہم آپ کے ادب میں آج سما سنتے ہیں۔ سما شروع ہوا تو خانقاہ کے دیواریں ہلنے لگیں، چھت ہلنے لگی، تو حضرت ابو سعید نے کہا خدا کے لیے اس کو بند کر دیجئے، یہ تو لگتا ہے چھت ہی نہیں آسمان بھی اوپر گر پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سما کا حق اس شخص کو ہے جب وہ سما کرے تو اوپر دیکھے تو اس سے جو ہے عرش اولا نظر آئے، اور دیکھے تھے نیچے دیکھے تو تحت الثری تک اس کی جو ہے وہ نگاہ چلی جائے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے سامنے دنیا جہان کے خزانے پیش کیے گئے، میں نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں، اٹھا لے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتف غیبی سے آواز جب آئی تو کہتے ہیں میں نے کہا نہ مجھے آواز آئی کہ نہ تمہیں دنیا ملے گی نہ تمہیں آخرت ملے گی، اللہ کریم نے فرمایا تمہیں خدا ملے گا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ خدا جو ہے دلیلوں سے نہیں اللہ کو مانا جاتا، نہ خدا ملتا ہے، دلیلیں تو ہر قسم کی رد ہو جاتی ہیں، خدا سے خدا ملتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ میرے قلب میں ناظرین کرام آج حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی علمی شان، تصوف میں مقام، ان کے مشائخ اور ان کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے وہ کون تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت ابوالحسن خرقانی کا نام آتا ہے نا ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی شک و شبہ نہیں جی۔ بھائی صاحب صوفیاء بتاتے ہیں کہ جن مشائخ کا اسم گرامی سن کر اور ان کے احوال پڑھ کر یا بیان کر کے آپ کو فرحت ملے تو وہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ آپ کو انہوں نے اپنے فیض میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، یا آپ کے احوال پر ان کی نظر مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی واقعی ایسی ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا نام سنتے ہی اہل دل وجد کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اسم گرامی تھا علی بن احمد بن جعفر بن سلمان خرقانی، سبحان اور اندازہ فرما لیجئے کہ امی محض تھے، اور اپنے عہد کے اکابر علماء اور مشائخ نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ حضرت علی کے اسم گرامی پر آپ کا اسم گرامی رکھا گیا تھا، اور کنیت بھی ابوالحسن ہے جو حضرت امیر المومنین کی کنیت تھی۔ تو مدینۃ العلم کے دروازے کے ہم نامی کا جو شرف ہے اس نے یہ شان عطا کی کہ انہیں ظاہر و باطن کے علوم میں وہ سرچشمہ بنے۔ خرقان ایران کے خراسان کے حصے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور آج بھی بالکل چھوٹا سا گاؤں ہے۔ آپ گئے وہاں؟ جی میں حاضر ہوا ہوں، اور اس کے بالکل قریب ہی چند کلومیٹر کے فاصلے پہ بستام شریف ہے۔ دونوں گاؤں میں اور دونوں مزارات میں اتنی یکسانیت ہے، اتنا اتحاد ہے
بھائی صاحب کچھ احباب نے جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں اور حضرت امیر خسرو کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں مزارات پر حاضری دے کر محسوس ہوتا ہے کہ من تو شدم کا کیا مطلب۔ واہ، بعین ہی حضرت بایزید بستامی کے مزار پر اور خرقان میں حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی کے مزار پر جو کیفیات ہیں اور انوار اور تجلیات ہیں اور جو فیوز و برکات ہیں کم و بیش ایک سی ہیں، اس سے اندازہ اب بھی دنیا بہت جاتی ہے، بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگ اچھا۔ جاتے ہیں اب بھی۔ آپ کا تعلق ایک متوسط سے کسان گھرانے سے تھا، خود آپ نے ساری زندگی کھیتی باڑی کی، چوتھی اور پانچویں صدی میں، یعنی یہ تو پیش گوئی بھی جو جی حضرت بائی بستامی نے بتا پیدائش سے پہلے کہ کھیتی باڑی کرتا ہوگا، نشانیاں بھی بتا ایسا ہی ہے۔ تو تاریخ تصوف میں یہ واحد معلومہ خانقاہ ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی جس کے تمام اخراجات صاحب خانقاہ کی ذاتی زرعی آمدنی سے ادا ہوتے تھے۔ واہ، آپ نظر نیاز نہیں لیتے تھے۔ واہ واہ واہ، آپ نے ہمیشہ زندگی کے آخری لمحات تک، جب تک بدن میں ظاہری قوت تھی، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور بہت سارے اکابر جیسے مثلا آپ نے بو علی سینا کا ذکر کیا، تو بو علی سینا کی بھی آپ سے تفصیلی ملاقات جو بیان کی جاتی ہے، وہ آپ ہل چلا رہے تھے اور وہ بنیرے پہ بننے پہ بیٹھے تھے، اچھا، اسی حالت میں۔ اور ایک بار کسی سالک نے پوچھا آپ سے کہ معرفت کے حصول کا آسان ترین رستہ کون سا ہے، تو آپ کے سامنے بیلچہ تھا، ہل تھا اور کسی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ ہیں وہ آلات جن کو آلات معرفت کہا جاتا ہے، اور یہ خدا تک پہنچنے کا قریب ترین رستہ ہے، یعنی کہ کسب حلال۔ آپ نے کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، اور وہ التزام ہمیشہ رکھا کہ دل میں حضرت بایزید کی محبت تھی، اور اس کے سبب بھی وہ تھا کہ حضرت بایزید کو خرقان سے بہت محبت تھی، اور آپ جب بھی وہاں سے گزرتے تھے فرماتے تھے یہاں سے محبت کی خوشبو آتی، گہرا سانس لیتے تھے، یہاں سے محبت کی خوشبو آتی ہے، اور یہاں سے ایک اللہ کا دوست پیدا ہوگا اور میرا محب پیدا ہوگا، اور اس کی نشانیاں بتائیں جن میں سے یہ بڑی بڑی نشانی تھی کہ کھیتی باڑی کرتا ہوگا۔ تو اچھا، مزہ بڑا کھیتی باڑی میں۔ جی اب تو وہ ختم ہوگی نا ٹریکٹر سے، جی وہ میں نے وہ سارے منظر دیکھے ہوئے ہیں، میرے ذہن میں محفوظ بالکل ہے، ایسا۔ وہ جب ہل چل رہا ہوتا تھا اور باوضو جو لوگ ہل چلاتے تھے، اس کی برکات ہی عجیب و کوئی شک غریب۔ و شبہ نہیں ہے جی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی کہ میں 12 سال یا 18 سال جب میرا معمول ہو گیا عشاء کے بعد بستام کی حاضری کا، تو ایک دفعہ مجھے مرکز شیخ بایزید سے آواز آئی کہ اب تم بیٹھ جاؤ خرقان میں۔ واہ، تو میں نے عرض کی کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو حضرت بایزید کی قبر سے آواز آئی کہ اس کا اہتمام بھی ہو جائے گا، جتنا ضروری ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یکا یک بغیر الف بے سے آشنائی کے 27 دنوں میں نے قرآن مجید پڑھ لیا، اور آپ کا اپنا ایک مخصوص قرآن کریم تھا، خاص کتابت کا، موٹے لفظوں کا، جو آپ کے وصال کے بعد کئی برس خرقان میں موجود رہا، اور پھر ظاہر دست برد زمانہ اس کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ اب بابا جی گوہر الدین صاحب جیندر شیف والے آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے، بالکل۔ کسی استاد کے پاس نہیں، آپ تو وہاں بھی گئے ہوں گے نا؟ جی، حاضر۔ جیندر شیف بھی حاضری دی ہوگی، امی درویش اور بخاری شریف شیخ القرآن عبدالرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں، ان سے جا کے پیر کرم شاہ صاحب وہاں پہ پہنچے، کیسے کیسے لوگ گئے۔ جی، ہمارے بڑے مہربان بزرگ شخصیت تھے پروفیسر محمد شریف سے علوی، جی ہاں، مجھے یاد آ ملتان رہا ہے کہ والے۔ جی ہاں، ایک دن انہوں نے اس خواہش کا ذکر کہ جو امی بزرگ ہیں اس امت میں، کوئی تذکرہ ان کا مرتب ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان ایسے کئی نام ملتے ہیں، جیسے ابوالحسن خرقانی ہیں، حضرت عبدالعزیز دباغ ہیں، سائیں توکل شاہ امباری، سائیں توکل شاہ ہیں، حضرت عبدالعزیز پڑھاڑوی جو ہیں وہ ہمارے دور میں، سائیں گوہر الدین جیندر شریف والے جی، تو یہ بھی ایک ہے۔ بلکہ اگر کہیں ایسا ہو کہ ایک مربوط انداز میں ان لوگوں پہ پروگرام شروع کی جائیں تو یہ تذکرہ مربوط ہو جائے گا اس طرح۔ یار یہ بڑی کمال کی بات آپ نے کی آج، اس پہ کرتے ہیں جی، یہ ایک تو سیریز ایسی ہو جائے سجیشن آپ نے تو دی ہے، بہترین اسی کی آپ وہ جب پروگرام ہو جائے نا اسی سے وہ کتاب ہی مرتب ہو جائے گی۔ جی ہاں، پہلے تو ان کے نام تلاش کیے جائیں نا، ایسے بہت سے ہیں جی، بہت ہے۔ تو حضرت غوث اعظم کے معاصرین میں ایسے ہیں جی، لا رہے جی، حضرت ابوالحسن خرقانی، تو حضرت ابوالحسن خرقانی بھی آپ یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں، سبحان اللہ، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، صحیح، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر کسی کے سامنے زانوِ تلمذ نہیں طے کیا،
لیکن امی و نکتہ دان عالم، اور آپ تو ہر علم کی اصل ہے نا. تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی یہ کا جو پیغام ترجمہ بھی- کیا نا اس نے شوان نے جو کیا ہے نا فرانسیسی صوفی نے، وہ بڑا کمال ہے. وہ کہتا ہے اس کو اس طرح سمجھو کہ سفید کاغذ ہوتا ہے نا، تو اس پہ جو لکھنے والا تحریر کرنے والا تو وہ جو چاہے تحریر کر دے. تو امی نبی جو ہوتے ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ ان کا سینہ اطہر جو ہوتا ہے اس پہ رب خود علوم لکھتا بے ہے شک سارے. بالکل واہ واہ صحیح. واہ واہ صحیح ہے. ہاں، سمجھانے کے لیے. کیا بات. امی وہ جسے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے تو اللہ نے پڑھا دیا ہے. تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہی نظیر ہیں کہ آپ بڑے بڑے خود آپ کا ایک قول ہے کہ جب کوئی محدث حدیث بیان کرتا ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی طرف دیکھتا ہوں. جس قول کو سن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک ذرا خوش ہوں، تن جائے نا، میں سمجھتا ہوں یہ حضور کا قول ہی نہیں ہے. اور جسے سن کے آپ فرت کا اظہار فرمائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کا سارے امی قول ہے. درویشوں کے ساتھ صحیح ہے. جی ہاں، تمام امی درویشوں کے ساتھ یہ بات پکی ہے کہ وہ براہ راست جو تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے جی تھے ہم کہ یا بالکل رسول اللہ یہ فرماتے آپ تھے کا کہ ہے. ہم حدیث بھی سن رہے ہیں اور حدیث والے کو بھی دیکھ رہے ہیں جی، اور حدیث والے کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور جیسا کہ ہوا کہ بو علی سینا جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جی. اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بو علی سینا جب آپ کے گھر کے سامنے آئے اور انہوں نے آواز دے کے پوچھا تو اندر سے آواز آئی کہ اس زندیق سے مل کے کیا کرو گے وہ تو بہروپیہ ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ گھر والوں کا ان کے بارے میں کیا تاثر ہے جی. اور تھوڑی دیر میں یہ واقعہ نہیں سنانا چاہتا تھا، آپ نے سنا دیا. یہ دیکھیے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی بزرگوں کی تربیت کا ہے، تربیت کا ایک حصہ ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی جو ہے وہ شیر پہ سوار آ رہے ہیں اور گاز کا گھٹا اپنے اوپر رکھا ہوا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو گھر کے معاملات ہیں ان پہ صبر کی وجہ سے یہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے. کہا اگر ہم اس بکری کو برداشت نہ کریں تو یہ شیر کبھی ہمارا تابع فرمانی ہو. جی مختلف احوال بالکل بالکل. تو اور یہ دیکھیے کہ وقت کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے آپ کے بارے میں کہ جو وقت کے جتنے بھی درویش ہیں ان کا رجوع آپ کی طرف ہے. جی. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت کتب وقت ہیں، صحیح، وہ آپ سے خلافت یافتہ ہیں اور آپ کے فیض یافتہ ہیں. استاد ابو القاسم الکریم کشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ کشیریہ تصوف کی امہات کتب میں سے ایک ہے. اور داتا صاحب کے وہ استاد بھی ہیں، وہ ان کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں. اسی طرح بڑے نامور بزرگ ہیں ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی. اور ان کی ان کے ساتھ محاصرت. یہ سما والی وہی بات ہوئی نا. جی ہاں وہی بات بلکہ ہے. مجھے بڑا خوبصورت شعر یاد آیا جب میں نے پڑھا نا کہ بھئی وہ ساری دیواریں ہلنے لگ گئی اور چھت، اور وہ ڈر گئے. حضرت ابو سعید نے کہا جی آپ چھت گر جائے گی، روکیں اس کو. تو میں نے کہا کہ جب ہم چلیں تو کوئی بھی میرا نہ ساتھ دے، جب وہ چلے زمین چلے آسمان چلے. واہ واہ واہ. اور فرماتے کہتے ہیں کہ میں چاہوں جی ہاں تو آسمان کو کھینچ کر اپنے پاس لے آؤں. بالکل صحیح. کمال ہے جی. کہ 77 سال ایسے مجھ پہ گزرے ہیں کہ سوائے اللہ کے مجھے کسی کا خیال نہیں آیا. 73 اتنے سال گزرے ہیں کہ میرے پہ مجھے سوائے اللہ کے کسی کا جو ہے وہ خیال نہیں آیا. تو اس طرح جو ہے وہ پہرے بٹھا دینا. وہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ 3 موقعوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں درویش کے ساتھ جی. ایک جب وہ اس کا اس کے اعمال لکھنے لگتے ہیں، اور دوسرا جب اس کا کی روح قبض کرنے لگتے ہیں، اور تیسرا جب نکیرین ان سے قبر میں سوال کرتے ہیں تو فرشتے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم ان سے کیا سوال کریں. انسان اشرف المخلوقات ہے، اور جو اللہ رب العزت کے مقرب ہو جائیں پھر کائنات کی ساری مخلوق ان کے سامنے مسخر ہوتی ہے. ایسا ہی یہ دیکھیے. اور پھر ایک کس طرح آپ کو حضرت بایزید بستامی جیسی شخصیت سے القاء نصیب ہوا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ واقعہ سنائیں جی کہ سلطان محمود غزنوی کو آپ نے کہا کہ وہ حضرت بائی بستامی فرماتے تھے جس نے میری جی ہاں، زیارت کی. سلطان نے جب آپ کا شورا سنا تو پھر حاضری کی، اس نے کوئی سبیل پیدا کی. ٹھیک. پہلے تو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں میرے پاس، تو اور اس کے قاصد نے آیت پڑھی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم. تو آپ نے فرمایا کہ عمر اللہ کی اطاعت میں اس طرح گزری ہے کہ اطاعت رسول سے میں بھی شرمندہ ہوں. یہ کمال عاجزی ہے. سبحان اللہ. کمال عاجزی ہے. سبحان اللہ. اور ابھی اولی الامر کی منزل پر میں نہیں پہنچا. تو وہ پھر اس نے یہ سنا تو وہ خود آیا، لیکن ہیلا اس نے کیا کہ ایاز کو اپنے کپڑے پہنا دیے، خود ایاز کے کپڑے پہن لیے، اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا دیا. جی. جیسے ہی حاضر ہوئے تو آپ نے ایاز کی طرف کوئی التفات نہیں کیا اور مخاطبی محمود کو کیا، اور پہلی بات یہ کی کہ نامحرموں کو مجلس سے ہٹا دو. اور پھر جب مکالمہ شروع ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات سنائیے. آپ نے فرمایا کہ ان کا کیا مقام اور شان ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے دیکھنے والا شخص جو ہے وہ شکاوت کا شکار نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور ابو لہب ساری عمر دیکھتے رہے اور شکاوت کا شکار رہے، کیا ان کا مرتبہ ان سے بھی زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ محمود ادب کی حد میں رہو، اس لیے کہ ابو لہب اور ابو جہل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، انہوں نے ہمیشہ محمد بن عبداللہ کو دیکھا. جی. اور قرآن نے نہیں کہا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں لیکن بصیرت کی نظر سے نہیں دیکھتے. جی. تو صرف دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ اسے اس ادا شناسی سے اور حقیقت شناسی سے دیکھنا جو ہے یہ ضروری ہے. اور ایک فکرہ بڑا زبردست کہا کہ صحابہ کے سوا حضور کو دیکھا ہی کسی نے. بالکل صحیح. صحابہ نہیں دیکھا حقیقی معنوں میں. جو زیارت مصطفیٰ ہے وہ اصل میں تو صحابہ نے کی. بالکل صحیح ہے. سارے آداب کے ساتھ، سارے سلیقے، قرینے، نزاکتیں، ساری جو تھی لطافتیں، ان سب کے ساتھ زیارت انہوں نے کی. یہ تو کوئی سیدنا صدیق اکبر سے پوچھے نا یا سیدنا بلال حبشی سے، وہ لطف کیا ہے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نظر عطا کی، بصیرت. وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی ہے. یہ حسن کا اپنا انتخاب ہے کہ کسے وہ کیفیت عطا کرتا ہے. دیکھیں نا، وہ سمجھنے کے لیے ہے کہ جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا وہ پرانے زمانے میں روشن دان ہوتے تھے، تو روشن دان سے سورج کی طرف سے دیکھیں تو وہ رنگ برنگے ایک بالکل سیلاب ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ذرات جو ہے وہ چمک رہے ہوتے ہیں، ان کے رنگ سارے ہوتے ہیں. تو نگاہ مصطفیٰ جب پڑتی ہے تو اصحابی کا نجوم، پھر نجوم ہدایت بن جاتے ہیں لوگ. پھر محمود کو آپ نے چلتے ہوئے اپنا خرقہ عنایت فرمایا جی، اور کہا کہ جب اس کے وسیلے سے جو بھی دعا کرو گے اللہ کریم اسے قبول فرمائے گا. تو سومناتھ کا ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جہاں یہ آثار نظر آنے لگے کہ کہیں مسلم لشکر کو پسپا نہ ہونا پڑے، اور یہ مشکلات میں ڈل گئی. تو اس وقت محمود نے آپ کے خرقے کے توسط سے دعا کی، اللہ رب العزت نے اسے قبول فرمایا، اسے فتح نصیب ہوئی. اور سومناتھ کی فتح تو ایک تاریخ کا بہت بڑا حوالہ ہے، تقدیر بدل گئی اور تاریخ بدل گئی. اور محمود بدھ شکن جو ہے وہ بدھ شکنی تو ایک ادب کا استعارہ ہو گئی نا جی. تو اور اس پہ کیا خوبصورت کلام شعراء نے کہا ہے اس بدھ شکنی پہ جی. اور اقبال کا تو یہ بڑا محبوب موضوع ہے، بڑا محبوب. تو رات کو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت محمود کو ہی، اور ارشاد فرمایا کہ محمود آپ نے میرے خرقے کا حق ادا نہیں کیا، اگر اس کی وساطت سے دعا کرتے تو اللہ پورے ہندوستان کو مسلمان کرتے. وہ کیا ہے جی،
اور نہیں غزنوی کار گئے، کیا نہیں اور غزنوی کار گئے حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی سے کثرت سے کرامات ظاہر ہوتی تھی، ٹھیک، عمدن نہیں، بے اختیاری میں آپ سے سرزد ہوتی تھی، پسند نہیں کرتے، پسند نہیں فرماتے تھے، چھپتے تھے، چھپتے نہیں تھے۔ جی ہاں، اور آپ نے بالکل فرمایا کہ بھائی اس سب کچھ میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، کبھی مجھ پر پردہ ہوتا ہے ہر چیز پر اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا، جب پردہ نہیں ہوتا تو پھر ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے کا اسم گرامی ابوالقاسم تھا، جس روز ان کی شادی تھی اسی شب کو ان کو شہید کر دیا گیا، اللہ، گمنام قاتل تھے، اور بلکہ ان کا سر اقدس کاٹ کے شیخ کی مسجد کی دہلیز پہ رکھ دیا گیا۔ اتنا بڑا صدمہ آپ نے اٹھایا، برداشت کیا۔ بیگم صاحبہ نے عرض کی حسب معمول کہ دنیا جہان کی ڈوبے ہوئی کشتیاں نکل رہی ہیں اور قافلے جو مچھلی ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، تو بیٹے کا پتہ نہیں چلا، تو آپ نے انہیں بھی نہایت عاجزی سے یہ فرمایا کہ پردہ نہ ہوتا تو پتہ چل جاتا، اب نہیں تھا تو نہیں ہوا۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہا گیا کہ جی یوسف علیہ السلام جب چند قدموں کے فاصلے پہ تھے تو آپ نے رونا شروع کر دیا تھا، ادھر سے قمیض چلی تو خوشبو آئی اور آپ نے بشاشت محسوس کی۔ تو حضرت سعدی نے لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بس وہ جب ایسا ہوتا ہے، کبھی میں ہوتا ہوں بالکل بلندیوں پہ، ہر چیز میرے سامنے آیا ہوتی ہے، کبھی وہ کیفیت نہیں ہوتی، یعنی حکم بھی نہیں نہ ہوتا، اجازت کی بات ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پتہ، بے شک و شبہ، کچھ مسئلہ یہ اجازت نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر بِإِذْنِ اللہ ہے، ہاں، جب اذن ہے اور جب اذن نہیں ہے، تو یہ معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت احمد، جن کے بارے میں کشف المعجوب میں تعریف لکھی شیخ داتا گنج بخش نے، وہ پڑھنے کے لیے گئے تو ان کا قافلہ لٹ گیا، ان کا سامان لوٹ لیا گیا۔ وہ اطلاع آئی تو مائی صاحبہ نے پھر کہا کہ یہ تو شیخ بنا پھرتا، ابو علی سینہ ملنے آ رہا ہے۔ اچھا، مائی صاحب بہت جلالی، بہت جلالی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب صورتحال ٹھیک ہے، بیٹا بھی تمہارا بالکل صحیح آئے گا واپس، لوٹی ہوئی ایک ایک سوئی تک آ جائے گی واپس، ہر چیز آ گئی جناب، تھوڑی دیر بعد لوگوں نے آ کے دی۔ تو خود حضرت شیخ خرقانی نے فرمایا کہ ایک جانماز نہیں آئی، اس لیے کہ ایک بوڑھا اس پر نماز پڑھ رہا تھا، مناسب نہیں لگا کہ اس کے نیچے سے وہ جانماز کھینچ لو، ہر چیز گن لو اپنے بیٹے کی، یہ فرمایا۔ تو اس طرح کی اتنی، ڈاکٹر صاحب وہ جو ہے کہ آپ کا ایک مرید کہنے لگا جی میرا جی چاہتا ہے میں قطب عالم کو جا کے ملوں، فلاں لبنان جو لبنان میں، وہاں میں پہنچوں۔ جی ذرا آپ سنائیں نا صدیقی صاحب۔ جی انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ میں قطب عالم کو ملنا چاہتا ہوں جی، اور شنید ہے کہ وہ لبنان میں ہیں ان دنوں، تو آپ نے اجازت دے دی، اس نے سفر کیا۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچا تو دیکھا کہ کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ایک جنازہ پڑا ہوا ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب آئے اور نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے کہا کس کا انتظار ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو امام اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں وہ آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے، اور وہ قطب عالم ہیں۔ جب دیکھا اور آپ وہ امام صاحب تشریف لائے، نماز سے فراغت کے بعد اس نے دیکھا تو ابوالحسن خرقانی جی، اس وہ دہشت زدہ ہو کے بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب افاقہ ہوا آپ تشریف لے جا چکے تھے، اس نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اب اگلی نماز پہ آئیں گے۔ اچھا، اگلی نماز پہ آپ تشریف لائے تو اس نے پھر بڑی معذرت کی، اس نے کہا کہ میں تو آپ کے مقام اور مرتبہ کو نہیں پہچان ہی نہیں سکا، تو اب مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شرط پہ کہ میری زندگی میں کسی سے یہ تذکرہ نہیں کرو گے۔ ڈاکٹر صاحب زوال جی ایک بات اجازت ہو تو میں عرض کر رہا ہوں، جی ضرور۔ عباسی خلافت تھی، خود محمود اور ہمارے ڈاکٹر صاحب واپس بھی جانا ہوتا ہے، خاندان غلامہ جو دہلی، نہیں میں عرض کروں گا بالکل۔ تو یہ لوگ خلافت عباسیہ سے کوئی سند لینے کو بڑی عزت اور فخر سمجھتے تھے، اتنی سپر پاور تھی، عظیم الشان۔ اس کے جو وزیر اعظم تھے عدد الدولہ ایرانی الاصل تھے، انہیں کوئی عجیب قسم کا پیٹ درد شروع ہوا۔ اب بغداد میں ایک سے بڑھ کر ایک طبیب تھا، کوئی افاقہ نہیں تھا۔ حضرت شیخ خرقانی کا ایک درویش گیا ہوا تھا بغداد میں، اور اس کے زیادہ سفر میں حضرت شیخ کے نالین مقدس تھے، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔
اور پورے بغداد کو معلوم تھا کہ شیخ ابوالحسن خرقانی کے نالین بغداد میں آئے ہوئے ہیں. اندازہ فرمائیے حضور کیا شان ہے. وہ کون سا سسٹم تھا جی؟ حضور محبت والے، محبت خود ایک خوشبو ہے جو بایزید کو 100 سال پہلے بتاتی ہے کہ اس خاک سے خرقانی نے پیدا ہونا ہے. تو جناب وہ نالین عدولہ کے پیٹ پہ رکھے گئے، 2-3 بار رکھنے سے اس کو افاقہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے بڑے اہتمام سے خرقان میں حاضری دی. یہ عالم آپ کی کرامات کے باب میں جو ذکر، آپ کے جو مناجاتیں ہیں اور خدا تعالیٰ سے جس محبت، عقیدت اور والہانہ سرمستی میں آپ گفتگویں کرتے ہیں، وہ بالکل ایسی مناجاتیں ہیں جیسی یا تو ہمیں تصوف کی تاریخ میں حضرت رابعہ بصریہ کی نظر آتی ہیں، یا حضرت خرقانی کی، اور اس کے بعد پھر حضرت شیخ الاسلام انصاری حروی رحمۃ اللہ علیہ کی الہی نامہ کے نام سے جو کتاب ہے. یعنی وہ ادب بھی ہے، لٹریچر بھی ہے، تصوف بھی ہے، طریقت بھی ہے، شاعری بھی ہے. اچھا دیکھیں وہ جو صد میدان ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے مہینے چاہیے. بالکل جہان مانی ابھی تک شرح نہیں میرے خیال ہے، اس کی شرح لکھی جانی چاہیے. اس کی لکھی جانی چاہیے. اس کی ایک شرح کا ذکر ڈاکٹر پیر محمد حسن نے کیا ہے. اچھا. اور اس کا اظہار کیا کہ اللہ کرے کہ وہ کہیں منظر عام پہ آ جائے. اچھا کہیں مل جائے. ہاں تبھی نا میں نے جب پڑھی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی شرح تو بہت جلدی لکھی جانی چاہیے. زوال کا آپ فرما رہے تھے، خود حضرت شیخ خرقانی نے فرمایا کہ وہ خانقاہ نہیں ہے جس کے سامنے کوئی اور خانقاہ بنے اور اس پہلی خانقاہ والے کے دل پر کوئی میل آئے. اللہ، جو زوال کی آپ نشاندہی فرما رہے یہ جو کہتے ہیں کہ کسی سے نہیں ملنا، بس تم نے ادھر ہی رہنا، اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا حضرت شیخ خرقانی نے. حضور ایسے ایسے اصول آپ نے متعین کیے ہیں. کمال. ایک خلیفہ، بعض جو بہت زیادہ درویش ہوتے ہیں، خلیفے ہوتے ہیں، پھر انہیں ہوتا ہے کہ اب بہت مدت ہو گئی اور اب تو ہمیں خلافت ملنی چاہیے. تو انہوں نے عرض کی آپ اجازت بلکہ اب تو چند مہینوں کے بعد ہی، اور بعض مل رہی ہیں خلافتیں. کتنے میں ملتی ہے بعض اوقات خلافت؟ 50,000 میں. مجھے کسی نے بتایا 5,000 میں بھی ملتی ہے. اللہ جی. اللہ. تو اس نے عرض کی کہ اجازت ہو تو میں لوگوں کو خدا کی طرف بلایا کروں. بلکہ اب اس کے لیے مذہب اور مسلک کی بھی کوئی کیا ہے. ہاں مسلک کی نہیں، مذہب کی تو ہوگی. مسلک کی کیا ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. جی تو کہ جی میں لوگوں کو آپ اجازت عطا فرمائیں تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلانا، اپنی طرف نہ بلانا. اس نے کہا حضور یہ کیسے بھلا؟ آپ نے فرمایا ایسے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی اور کسی کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور تمہیں برا اگر لگا تو تم اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہوگے، تم اپنی طرف بلا رہے ہوگے. یہ وہ معیارات آپ نے متعین کیے. سبحان اللہ. کہ جو اصول تصوف ہیں اور وہی معیارات ہیں، چونکہ وہ زوال پذیری کا شکار ہو گئے، ہماری انانیتیں اس میں شامل ہو گئیں، ہمارے ذاتی اغراض اس میں شامل ہو گئے. سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام رہا. تو اصل یہ ہونا چاہیے. یہ پروگرام ہے اور ہم سارے جو قد و کاوش کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اصل چیزیں سامنے لائی جائیں، ہر ایک کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہی قافلہ حجاز اسی عقیدت و محبت سے اور اسی اخلاص سے رواں ہو. اخلاص پہ زور دیتے تھے. اخلاص فرماتے تھے کہ ساری باتیں، نماز، روزے، فلاں، اگر اخلاص نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. یہ اللہ کے لیے کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے گم شدہ راستے کا عمل
اگر کوئی شخص سفر کے دوران کوئی راستہ بھول جائے تو کثرت کے ساتھ یا مالک الملک کا ورد کرے، انشاءاللہ جلد راستہ مل جائے گا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے پورے جسم میں صرف ایک چیز بہت مفید ہے اور وہ ہے دل، جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ جی قاری افضال انجم صاحب۔ جو شخص بھی آتا ہے ابو الحسن کی نگری میں، جو شخص بھی آتا ہے ابو الحسن کی نگری میں، فیضان وہ پاتا ہے ابو الحسن کی نگری میں۔ جب رات کے آنچل میں ایک چاند چمکتا ہے، جب رات کے آنچل میں ایک چاند چمکتا ہے، ایک چاند چمکتا ہے، ہر شخص ہی لاتا ہے ابو الحسن کی نگری میں، ہر شخص ہی لاتا ہے ابو الحسن کی نگری میں۔ ہاں لینے والا ہو، ہاں دینے والا ہو، ہاں لینے والا ہو، ہاں دینے والا ہو، سب کچھ مل جاتا ہے ابو الحسن کی نگری میں، سب کچھ مل جاتا ہے ابو الحسن کی نگری میں۔ جو شخص بھی آتا ہے ابو الحسن کی نگری میں، فیضان وہ پاتا ہے ابو الحسن کی نگری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔